اگر ہم وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کا ہم مقصد رکھتے ہیں تو ہمیں ایسے کام کرنے سے خود کو روکنا پڑے گا جو ہمیں اس راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ انڈسٹریکٹیبل ایک گائیڈ ہے کہ کس طرح شور اور ڈسٹریکشن سے بھری دنیا میں توجہ مرکوز رکھی جائے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی توجہ دوسروں کے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے وقت اور مستقبل کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈسٹریکشن ہمیشہ موجود رہتی ہے، ان کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انڈسٹریکٹیبل، جس کے رائٹر ہے نیر آئل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی طرف سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ ہم اس بک میں ڈسکس کیے گئے کی پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ بائی انٹرنل ٹریگرز۔ ہمارے تمام رویوں کی بنیادی وجہ ڈسکمفرٹ دور کرنے کی خواہش ہے۔ ڈسٹریکشن حقیقت سے انہیلدی فرار ہے۔ اگر ہم ڈسٹریکشن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں تکلیف سے نمٹنے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ یہ 4 مراحل میں کیا جا سکتا ہے۔ ان جذبات کو تلاش کریں جو ہر ڈسٹریکشن سے پہلے موجود ہیں۔ اپنے اندرونی محرک کا پتہ لگانے کی کوشش کریں، اسے لکھیں، تفصیلات شامل کریں جیسے کہ دن کا وقت اور آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے اس وقت کیسا محسوس کیا۔ نفرت کی بجائے تجسس کے ساتھ منفی احساسات کو دریافت کریں، اب آپ صرف مشاہدہ ہی کر رہے ہیں۔ معمولی لمحات کے بارے میں اضافی آگاہ رہیں، وہ تبدیلیاں جو ہمیں پورے دن میں ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل کرتی ہیں، جیسا کہ آپ کے ویب براؤزر میں ایک اور ٹیب کھولنا، کیونکہ اب آپ تنگ آ گئے تھے کہ پہلے ٹیب کو لوڈ ہونے میں کتنا زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ ری امیجن یور ٹاسک۔ اپنے درد سے بھاگنے کی بجائے اپنے کام پر پوری توجہ دینے کی کوشش کریں۔ نئے چھوٹے چیلنجز کو تلاش کریں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے تھے، اسے مزید انجوائیبل بنائیں، اسے ایک کھیل کی طرح کھیلیں۔ جب آپ ویریبلٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کام میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کی چھپی ہوئی خوبصورتی کو دریافت کرنے کے لیے بوریت اور یکجہتی کو دور کریں۔ بی یور اون فرینڈ۔ اپنے آپ کو یہ بتانے کی بجائے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ ہم میں کمی ہے۔ جب ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں خود پر مہربانی کرنی چاہیے۔ خود ہمدردی ہمیں پستی کے لیے زیادہ فلیکسیبل بناتی ہے۔ اپنے آپ سے اس طرح بات کریں جس طرح آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں۔ How to make time for the things you really want to do۔ اگر میں جانتا ہوں کہ میں اپنا وقت کیسے گزارتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمیں اپنے سب سے قیمتی اثاثے کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی کہ اپنا وقت۔ اگر ہم اپنے دنوں کی منصوبہ بندی نہیں کرتے تو کوئی اور نہیں کر کے دے گا ہمیں۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے شروع کرنے کی بجائے ہم اس بات سے شروع کریں گے کہ ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری اقدار ہماری زندگی کے تمام انتخاب کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ایک رہنما ستارے کی مانند ہیں۔ ہمیں ٹریکشن کے لیے اپنے وقت میں سے ایک مخصوص وقت کو منتخب کرنا چاہیے۔ وہ اعمال جو ہمیں زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں اس کی طرف لے کر جاتے ہیں انہیں ٹریکشن کہا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو ڈسٹریکشن نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کو کس چیز سے پریشان کر رہی ہے۔ ٹریکشن کے لیے وقت بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ ٹائم باکسنگ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اسے کب کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں کا مقصد آپ کے کیلنڈر پر سفید جگہ کو ختم کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ باقی ہونا چاہیے۔ آپ ہر روز اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ ہر ہفتے 2 سوالات پوچھ کر اپنے کیلنڈر کو بہتر بنانے کے لیے اپنے شیڈول کے 15 منٹ بک کریں۔ میں نے اپنے شیڈول میں کب وہ کیا جو میں نے کہا تھا کہ میں کروں گا، اور میں کب ڈسٹریکٹ ہوا، اور اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں تو اگلی بار اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی تلاش کریں گے۔ فوکس آن انپٹس ناٹ آؤٹ کمز۔ جب وقت آتا ہے تو ہمیں ان نتائج کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دینا چاہیے جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی بجائے ان پٹس پر توجہ مرکوز کریں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں جان سکتے کہ جب آپ اپنی میز پر بیٹھیں گے تو کیا پیش رفت کا آئیڈیا آپ کو آئے گا، لیکن ایک چیز یقینی ہے، ایفرٹ نہ کرنا ناکامی کی ضمانت ہے۔ آپ کا مقصد ہر وقت ظاہر ہونا ہے۔ شیڈول ٹائم فار یو۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کے تعلقات اور کام کو نقصان پہنچے گا۔ ورزش، نیند، صحت مند کھانے، پڑھنے اور اپنے کیلنڈر پر غور کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ شیڈول ٹائم فار امپورٹنٹ ریلیشن شپس۔
آپ کے اہم رشتے بچ جانے والے وقت سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ آپ لوگوں میں جتنا کم وقت لگائیں گے ان کے بغیر کام کرنا اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ دوبارہ جڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ How to stop getting distracted by external triggers۔ ہمارے ماحول میں اشارے جیسے آلات سے بجتی ہوئی گھنٹی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں ہمیں اکثر راستے سے ہٹا دیتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی توجہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کچھ طریقہ کار بیان کریں گے۔ ہیک بیک ورک انٹرپشنز۔ جب آپ مداخلت نہیں چاہتے ہیں تو سگنل دیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اسکرین سائڈ ہیڈ فون یا کوئی اور نشان استعمال کریں کہ آپ غیر توجہ طلب ہیں۔ ہیک بیک میٹنگز۔ اکثر لوگ اپنے لیے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں سے بچنے کے لیے ملاقاتوں کا شیڈیول بناتے ہیں۔ میٹنگز واپس ہیک کرنے کا طریقہ کار پیش کیا جا رہا ہے۔ میٹنگز کو واپس ہیک کرنے کا طریقہ یہاں ہے۔ میٹنگ بلانا مشکل بنائیں۔ ایک ایجنڈا اور بریفنگ دستاویز کی ضرورت کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ ملاقاتیں صرف اتفاق رائے کے لیے ہونی چاہیے، تخلیقی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ میٹنگ میں ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آلات میٹنگز کو اور بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ ہیک بیک یور اسمارٹ فونز۔ آپ کے فون پر انحصار کرنا عادی ہونے جیسی چیز نہیں ہے، اسے واپس ہیک کرنے کا طریقہ کار یہاں ہے۔ ان ایپس کو ہٹا دیں جن کی آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں جن کے آپ عادی ہیں۔ ایپس کو دوبارہ ترتیب دیں۔ اپنی ہوم سکرین پر سب سے زیادہ بنیادی کم توجہ ہٹانے والے ٹولز لگائیں، جیسا کہ سواری حاصل کرنے والی ایپ، مقام تلاش کرنے والی ایپ، ملاقات کا وقت شامل ہے۔ آپ ایسی ایپس بھی رکھ سکتے ہیں جنہیں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہوئے تمام نوٹیفیکیشنز آف کر دیں۔ ہیک بیک یور ڈیسک ٹاپ۔ ہمارے دماغ کو چیزوں کو تلاش کرنے میں مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ غیر منظم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت سے کھلے ٹیبز، غیر ضروری بک مارکس اور آرٹیکلز ہیں تو یہ سب ہاتھ میں موجود کام سے ہٹ کر کلک کرنے کے لیے بیرونی محرک بن جاتے ہیں۔ اپنے ڈیسک ٹاپ کو ہیک کرنے کے لیے تمام نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیں۔ How to use pre-commitments to prevent distractions۔ Effort pacts۔ ایک کوشش کا معاہدہ ناپسندیدہ طرز عمل کو کرنا زیادہ مشکل بنا کر ڈسٹریکشن کو روکتا ہے۔ آپ فوریسٹ، سیلف کنٹرول اور فوکس میٹ جیسی ایپس استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کام کرتے وقت آپ زیادہ توجہ مرکوز کر سکیں، آپ کو پریشان کن ویب سائٹ پر جانے سے بھی روک سکے۔ پرائس پیکٹس۔ ایک پرائس پیکٹس ہمیں وہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے لائن پر پیسہ لگانا شامل ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ ہم عام طور پر ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ آئیڈینٹی پیکٹس۔ آپ اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ایک ٹائم باکس کا شیڈیول بنائیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی پروگرس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔